السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کریں گے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 23 سورہ صفات کی آیت نمبر 111 سے ہم شروع کریں گے، جس میں ذکر فرمایا جاتا ہے کہ اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی کہ وہ نبی ہوگا، اور صالحین میں سے ہم نے برکتیں نازل کی اس پر اور اسحاق پر، اور ان کی نسل میں کوئی نیک ہوگا اور کوئی اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والا ہوگا۔ ہم نے احسان فرمایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، اور ہم نے بچا لیا ان دونوں کو ان کی قوم کو بڑے غم و دادا سے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی، پس ہوگے وہی غلبہ پانے والے۔ اور ہم نے بخشی ان دونوں کو ایسی کتاب جو نہایت واضح ہے، اور ہم نے ہدایت دی انہیں سیدھے راستے کی، اور ہم نے چھوڑا ان کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں ہو۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ہیں۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم عبادت کرتے ہو بلکہ چھوڑے ہوئے ہو احسن اخلاقین کو، یعنی اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، پس یقیناً انہیں پکڑ کر حاضر کیا جائے گا۔ اگلی آیات میں ذکر خیر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ بچپن سے لے کر آخر تک جو احسانات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرمائے، ان کا تفصیلی ذکر جا بجا گزر چکا ہے۔ آپ کے ذریعہ بنی اسرائیل کو صدیوں کی غلامی سے نجات ملی، ان کے لیے سمندر کو پار کروایا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا دشمن فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا، پھر انہیں تورات جیسی کتاب برہمت فرمائی گئی، اور جب تک دنیا قائم ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر خیر دلوں کو گرماتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور ایماندار بندوں کو اسی طرح سرفراز فرماتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل مختلف قبیلوں میں بٹ گئے، اور ہر قبیلہ نے اپنی اپنی علیحدہ سلطنت بنا لی۔ بنی اسرائیل کے انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ لبنان کے اس علاقے میں آباد ہو گیا جہاں اب مشہور تاریخی شہر بلبک کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اس قبیلہ نے توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی۔ ان کے بڑے بت کا نام بال تھا، جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ 20 گز لمبا سونے کا مجسمہ تھا، جس کے 4 منہ تھے، جس کے مندر کے خدام کی تعداد 400 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو راہ راست دکھانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں سمجھانے کی انتہائی کوشش کی، لیکن وہ لوگ آپ کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی پر بڑے احسانات و انعامات فرمائے اور ان کے ذکر جمیل کو تا قیامت زندہ و جاوید کر دیا۔ اگلی آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، جن کا تذکرہ سورہ شعراء میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی قوم اپنی بدعمالیوں کے باعث تباہ و برباد ہوئی۔ کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا گزر صدون کے علاقہ سے عموماً ہوتا ہے، صبح شام تم اس اجڑے ہوئے شہر کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے ہو، کیا تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی انجام ہو؟ پھر ذکر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً سورہ انبیاء میں ذکر ہو چکا ہے، اس کا ذکر گزرا ہے۔ پھر مختصراً عرض ہے کہ آپ نے مقدور بر کوشش کی کہ آپ کی قوم کفر و گمراہی کو چھوڑ کر راہ راست پر گامزن ہو جائے، لیکن کوئی کامیابی نظر نہ آئی۔ آپ نے انہیں بتا دیا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ تیسرے روز بغیر اذن الہی وہاں سے چل دیے۔ قوم نے آپ کو تلاش کیا، آپ نہ ملے، عذاب ابھی آیا نہیں تھا، اس کے آثار آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگے تھے۔ قوم میں چند زیرک لوگ موجود تھے، ان کے کہنے پر سب مرد و زن، پیر و جوان، شیر و خوار، بچے سب کھلے میدان میں نکل آئے اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو خیال کیا کہ اب میں کس منہ سے اپنی قوم کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے دیکھیں گے تو جھوٹا کہیں گے۔ چنانچہ آپ نے کہیں دور چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ بھی اذن الہی کے بغیر تھا۔ ایسے فروگزاشت کسی دوسرے سے قابل برداشت ہو تو ہو، لیکن نبی سے یہ چیز برداشت نہیں کی جاتی کہ آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی پہلے
بری ہوئی تھی وہ ڈوبنے لگی۔ ملاحوں نے وزن کم کرنے کے لیے ایک آدمی کو دریا میں گرانا چاہا تو باقی مسافر بچ جائیں گے، اس کے لیے قرآن اندازی ہوئی۔ تینوں بار قرآن جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اس غلطی کی سزا ہے، چنانچہ آپ نے چھلانگ لگا دی۔ اندر مچھلی منہ کھولے، گویا آپ کی منتظر تھی، اس نے فوراً آپ کو نگل لیا۔